أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لمحات ہیں، خاص طور پہ یہ جو ساعتیں ہیں رات کی، یہ بستر پر آرام کرنے کی ساعتیں نہیں ہیں، بلکہ بستر کو چھوڑ کر
اللہ کے حضور حاضر ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر اس کو منانے کی ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ بندہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ اسی لیے قرآن سے آواز آتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے ناظرین۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی، معاشرت و معیشت، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی، نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو جسے قرآن نے بیان کیا ہے ناظرین، اور کیٹیگوریکل بیان کیا ہے، اس کو اپنے سامنے بھی رکھا اور اس کو اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ وہ کوشاں بھی رہے۔ کمال یہ ہے ناظرین کہ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ سب کچھ کیا کرتے، لیکن ان کے دل ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی محبت و الفت میں مست اور سرشار رہا کرتے تھے، اور کسی بھی وقت اس کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ناظرین قرآن نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں ناظرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی نرم بستر سے جدا ہو کر راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بالکل سر جھکا کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، جن کی راتیں قیام و سجود میں گزرا کرتی ہیں، جو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر اس کو مناتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے صاحب کہ جس وقت نماز ادا کرتے ہیں تو ذہن میں ان کے رہتا ہے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، نہیں اتنا تو ذہن میں ضرور ہوتا ہے کہ رب ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان چونکہ رحمتوں کے، مغفرتوں کے، بخششوں کے اور عطاؤں کے دروازے سجاتا ہے، اور گناہ گاروں کو اللہ کے حضور بار بار بلاتا ہے، تو ان دروازوں کو کھولنے کے لیے عبادتوں کی چابیاں بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ عطاؤں اور عبادتوں کا ایسا حسین پیکج ہے، اور عبادتوں کی انہی سنہری ناظرین چابیوں میں دو چابیاں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے دروازوں کو مکمل طور پر کھول دیتی ہیں۔ ایک نماز تراویح ہے اور دوسری نماز تہجد ہے، اور یہ دونوں چابیاں ناظرین کس قدر قیمتی کہ اس بات کو اس حدیث سے سمجھ لیجئے کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو باقاعدہ گارنٹی عطا کر دی ہے جو اللہ کے حضور اس طرح سے حاضر ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خان ہیں۔ اب ذرا میں ویژولائز تو ظاہر نہ کروا سکتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک لمحے چشم تصور سے ذرا محسوس کیجئے کہ مولا کائنات کی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں، اور غربا کو کھانا کھلائیں، اور پابندی سے روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں، جملے پہ غور کیجئے گا، ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ یعنی لوگ اپنے دبیز مخملوں کے اندر چلے جائیں اور اس وقت وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس کو یاد کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ناظرین ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں مجھے دعا کیجئے نماز کی توفیق مل جائے۔ سوال آپ سے بھی ہوا، اب جواب دیکھیے۔ فرمایا کہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی، اچھا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی ترتیب بتلائیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
فرمایا کہ دن میں معاصی سے اجتناب کر، یعنی گناہوں سے اجتناب کر تو رات میں تہجد کی توفیق مل جائے گی۔ مومنوں کو خاص طور پہ ناظرین متوجہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے یعنی جو پیارے صحابہ ناظرین ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بطور خاص انتہائی عبادت گزار ہونے کی جو مہر سب کی فرما دیا کہ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کیا تمہیں خیر و برکات کے اسباب کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ تو سنو، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو، اسی طرح آدھی رات کے وقت ادا کی گئی نماز بھی یعنی یہ بھی اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے آگ پانی کو۔ بندے کے لیے ناظرین اللہ کی رحمت کا سبب بھی یہی رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے۔ اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، میں، میری آل اولاد، ہم سب قربان ہو جائیں سرکار علیہ السلام پر کہ راتوں کو ناظرین آپ کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو شفاعت کی سند ملنی ہے، جن کے رخ انور کے صدقے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کی نالین پاک سے لگی ہوئی مبارک مٹی کے صدقے سے ناظرین ہمیں اور آپ کو شفاعت کی سند ملنی ہے، میرے سرکار نے فرمایا کیا؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بھی اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ وہاں رفتیں کیا ہیں اور یہاں ہمارے گناہوں کا عالم کیا ہے۔ کوشش کیجیے، یہ جو رمضان ہے ناظرین، اس میں اپنے بستروں کو چھوڑیے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے۔ بس یہ موقع مل گیا ہے، یہ سمجھ لیں مل گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ نہ ملا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہمارے بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام پیر صاحب ماشاءاللہ ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے، اور میرے دائیں جانب میرا بہت پیارا بھائی ممتاز قوال یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ روزانہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، شیر میاں داد خان صاحب تشریف فرمائے۔ آپ تمام ہی آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ نماز تہجد پہ بات کریں گے، نماز تراویح پہ بات کریں گے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ انتہائی عام ترین پروگرام ہے، آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ بہت سی باتیں ناظرین ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، انشاءاللہ آج وہ آپ کو بتلائیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال مطلقاً جو اللہ کی عبادت کا تصور ہے، قرآن کی روشنی میں ذرا لوگوں کو بتائیے کہ ہماری تو پیدائش کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تکرر میں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں اور خان صاحب نے اپنی قوالی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نماز کے لیے جس انداز میں توجہ دلائی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول۔ آمین، جزاک اللہ، آپ بزرگ ہیں، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیہ، پھر نفخت فیہ من روحی فرما کر اس میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو وہاں پر ہی سجدے کی اہمیت قیامت تک آنے والے اولاد آدم پر واضح کر دی۔ یعنی ہم یوں سمجھیں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق، چونکہ وہ جسمانیت سے پاک ہے، ہاں شان کے مطابق، شان اور قدرت کے مطابق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الفاظ یہی ہیں، خلقت بیدیہ۔ واہ۔ اب انسان جو اللہ رب العزت کا اتنا مکرم اور عظمتوں والا بن کر سامنے آیا
تو پروردگار عالمین نے شیطان کو، جسے پہلے بڑا درجہ دیا، عزازیل کے طور پر فرشتوں کا سردار بنایا، اس کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ ٹھیک، سجدے سے ہی انسان کی عظمت کا آغاز ہوا، تاکہ انسان پر ابتدا سے ہی واضح کر دیا جائے کہ تیری عظمت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے تیرے آگے جھکے گی، اور تیری عظمت یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو رب کے آگے جھکانا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سجدے کی اہمیت، عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ شیطان کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، انکار کیا، سب کچھ ضائع ہو گیا، گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آدم کو جب زمین پر اتارا تو یہ اعلان کر دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ، میں نے تمہیں زمین کی نیابت دی ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور اس کے لیے تمہیں میری بارگاہ میں جھکنا ہوگا، میری بارگاہ کو کائنات کی ہر شے پر فوقیت دینی ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انسان کو یہ بتلا دیا کہ اب دنیا کی کسی طاقت کے آگے تمہیں سر نہیں جھکانا، سر جھکانا ہے تو میری بارگاہ میں جھکانا۔ اسی لیے اعلان ہوا، ہاں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے بندے میں نے زمین کی ہر شے تیرے لیے بنائی۔ آہا، سبحان اللہ۔ اور اس نقطہ نظر سے اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرے، کائنات کی وسعتوں پر نظر ڈالے، تو اسے یہ نظر آئے گا کہ کائنات کی ہر شے اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، یہ کائنات میں سے کسی چیز کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ آئے ہائے ہائے، یہ صرف اللہ کے لیے پیدا ہوا۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب کیا رنگ جمع ہے۔ یہ جو خدا کے لیے بنا ہے، اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کی پیشانی اس کے حضور زمین پر جھک جائے، یہ اپنے آپ کو اس کے ایسا تابع بنا دے۔ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان کی عظمت کا راز، جس کے لیے عبادت کا اس کو حکم دیا گیا، تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ جس قدرت والے نے کائنات کا سب کچھ میرے لیے بنا کر مجھے حکم دیا ہے کہ اڑاؤ عیش کرو، عشرتیں بہت پھولو، پھرو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو چھو لو، مگر خدا کے لیے خدا کو مت بھولو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے پروفیسر صاحب، آج تو آپ نے محفل لوٹ لی ابتدا میں بھائی، واہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنا کر پہچان اس کی یہ کی ہے کہ یہ اس کی بارگاہ میں کتنا جھکتا ہے۔ اللہ، آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اس کے بعد ہی خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ طوفان نوح میں جب وہ ہٹا تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں یہ حکم ملا کہ طاہرا بیتیہ، میرے اس گھر کو صاف رکھو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا، اس نبی علیہ السلام نے آ کر قوم کو پہلا پیغام یہی دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر۔ اب امت مسلمہ پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے اس عبادت کی طرف ان چیزوں کو جو رکاوٹ بنتی ہیں ان سے بچنے کے لیے رمضان المبارک کی صورت میں انعام دیا، درست، تاکہ اس کی شکم سیری اس کو اللہ سے غافل کرتی ہے، ذرا یہ بھوکا رہ کر دیکھ لے، ٹھیک ہے، اس کو
نیند ستاتی ہے یہ رات کو کچھ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے. یہ سارے کے سارے راز جو ہیں رمضان المبارک کے اس نقطے کو سمجھا رہے ہیں. اسی لیے کہا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندے کی پہچان یہ ہے کہ ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی، وہ اپنی راتیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو رات کے نصف میں اللہ کے حضور کھڑا ہونے والا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے. وہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو سو رہا ہے. اور وہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا نقطہ درمیان میں یہی آتا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ انہوں نے اپنی زندگیاں رکوع و سجود کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہیں. تو اب اللہ نے اور ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانوں سے چمکتی ہیں. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اگر اپنے آپ کو پانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ تیری راتیں غفلت میں نہ گزریں. تو اپنی پیشانی اللہ کے حضور اس طرح رکھ دے تاکہ تجھے یقین آ جائے کہ تجھے ان نعمتوں کا مالک کس نے بنایا. کیا یعنی تیری راتیں نہ غفلت میں گزریں بلکہ تیری راتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری میں گزریں. پیر صاحب، اللہ کی عبادت کا جو تصور قرآن پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی پیر فیض صاحب نے، احادیث مبارکہ میں بڑی روشن احادیث ملتی ہیں، اس حوالے سے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، پروفیسر صاحب کی گفتگو سے ہم سب لوگ مستفید ہوئے. جب یہ سوال آتا ہے کہ عبادت کا تصور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے، تو میں اس حوالے سے یہ گزارش ابتدا میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ آج ہمارا موضوع تو نماز تراویح ہے اور نماز تہجد ہے، لیکن جب لفظ عبادت آ جاتا ہے تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں استعمال ہوتا. کائنات میں واحد مذہب اسلام ہے جس نے اس عبادت کو اتنا پھیلایا ہے کہ پوری زندگی کو کور کر دیا. اسی عبادت کو اتنی وسعت دی ہے. سادہ لفظوں میں عبادت کا مطلب عاجزی ہے، جھکانا ہے، لیکن اگر اس کو بہت ہم قریب آ کے سمجھیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھیں تو عبادت بنیادی طور پر دو چیزوں کا مرکز ہے. وہ کیا؟ دو چیزیں ملیں تو عبادت بنتی ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں بنتی. وہ کیا؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت، سبحان اللہ. اور دوسری چیز کہ وہ محبت صرف زبان تک یا صرف دل میں سوچنے تک نہیں، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اطاعت. اللہ اکبر. یعنی دعویٰ دلیل مانگے تو دلیل پیش کرو. اب اس میں دونوں چیزیں ذرا غور فرمانا، اور یہ ایک ایک چیز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقیقتوں کو اپنی زبان سے خود واضح فرمایا. سبحان اللہ. اب محبت نہ ہو، آپ صرف اطاعت کرتے رہیں تو وہ بھی عبادت کا اکمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صرف محبت کرتے رہیں اور اطاعت نہ کریں تو وہ بھی عبادت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. عبادت تب بنے گی جب تو اللہ کی تابع داری کرے گا اور اللہ کی محبت میں کرے گا. جب آپ اس تصور کے ساتھ عبادت کو سمجھتے ہیں نا تو پھر عبادت صرف نماز تراویح یا نماز پنجگانہ یا نماز تہجد تک نہیں رہتی یا روزہ حج تک نہیں رہتی. پھر آپ نے عبادت کو یوں سمجھ لینا ہے کہ آپ نے ہر وہ کام جو اللہ کی محبت میں کیا ہے اور اللہ کے احکام کی اطاعت میں کیا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ کے اقوال ہوں، اعمال ہوں، ظاہری باطنی احوال ہوں، بس یہ شرط دیکھنی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ہو، اور محبت اپنی مرضی کی نہ ہو، اللہ کے احکام کی اطاعت کی ہو. واہ، یہ بڑا ضروری بات. جیسا وہ چاہتا ہے اس رنگ میں رنگا، چاہتا ہے اس طرح بات کو ماننا ہے، تو اس کا نام عبادت. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا تصور پیش فرماتے ہوئے صرف نماز نہیں پیش کی، صرف روزے کی بات نہیں کی. بڑی خوبصورت بات ہے، رمضان کو نسبت بھی ہے مولا کائنات سے، تو آپ نے ذکر علی عبادہ بھی کہا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ بھی کہا ہے. اب یہ نفل تو نہیں ہے، یہ سجدے تو نہیں ہے،
اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کا دکھ دور کرنا یہ بھی عبادت ہے، مسکرا کر دیکھنا، مسکرا کے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی عبادت کا تصور حدیث کی روشنی میں صرف سجدوں تک نہیں ہے، سجدہ اس کا کرکس ضرور ہے، بنیاد ضرور ہے، اس کا حسن ضرور ہے، لیکن پوری زندگی یہ آپ کی عبادت ہے، اور یہی اسلام کی اسپیشلٹی ہے۔ اگر جو اس رنگ میں ڈھل جائے تو اسلام کی اسپیشلٹی یہ ہے۔ آپ دنیا جان کے مذاہب دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ان میں ہوتی ہیں، عقائد بھی اور عبادات بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن عبادت کو صرف رسومات تک رکھا جاتا ہے، وہاں ریچولز ہیں۔ صرف میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری کائنات میں عبادت کا وہ تصور پیش کیا ہے کہ یہ رسوم کا صرف نام نہیں، یہ تیری پوری زندگی کا نام۔ واہ، یعنی صرف نیت کی ذرا سا فرق ہے، وہ فرق جو ہے وہ عبادت بنا دے گا، وہی فرق ریچولز میں۔ اگر آپ گھر والوں کے موج میلے کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ اسراف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت وہ عبادت ہو جائے گی۔ واہ کیا بات، کیا بات نا جی، یہ تصور اصل میں عام اچھی بات کرنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عبادت کو صرف ریچولز تک رکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ریئلٹی یہ ہے، اب کسی بندے سے پوچھیں بھائی عبادت کرتے ہو تو وہ یہی کہے گا جی آج نماز نہیں پڑھی، حالانکہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، نماز عبادتوں کی سردار ضرور ہے، لیکن کسی کا دکھ دور کر دینا، کسی کی پریشانی دور کرنی، کسی کے ساتھ مدد کر دینی، کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ ساری عبادتیں درست۔ اور اس بات پر امام قرطبی اور علامہ علوسی علیہ رحمت نے یہاں تک لکھا، علامہ علوسی کی تعریف پڑھے، عبادت کی تو حد ہو جاتی ہے، نچوڑ نکال دیا ان ساری حدیث مبارکہ، کہنے لگتے ہیں کہ نفس کی خواہشات کو خدا کی مرضی کے مطابق کر دینا، اس کا نام ہے عبادت، ایک جملے میں۔ اب آقا کریم کے فرامین دیکھ لیں عبادت پر جتنے بھی ہیں، ان سارے فرامین کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو یہی بات نکلتی ہے کہ جب ایک طرف آپ کے نفس کی خواہش ہو، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک طرف مالک کی مرضی ہے، مالک کی رضا ہے۔ اب اگر تو نے نفس کی خواہش کو مالک کی رضا کے مطابق کر دیا تو یہ عبادت ہو گئی۔ واہ، یعنی وہ کسی نے پوچھا نا کہ جنت کتنی دور ہے، تو فرمایا 2 قدم ہیں۔ 2 قدم ہے؟ کیسے 2 قدم ہے؟ تو فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دے، دوسرا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا حضور کہ اب آتے ہیں ذرا اس طرف جو آج ہم نے بات لوگوں کو سمجھانی ہے، قیام اللیل، ذرا اس معاملے کو تھوڑا سا واضح کرے لوگوں کے سامنے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی کون کون سی عبادات اس میں شامل ہیں، اور پھر اس کی جو فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، خاص طور پہ قیام اللیل کا، کہ راتوں کی جو عبادت ہے، راتوں کو کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، جو شب بیداری ہے اور قائم اللیل ہونا یا قیام اللیل کی صفت سے متصف ہونا، یہ ایسی خوبی ہے کہ رات کی عبادت کی جو نور ہے اس کی تجلیات کو بندہ دن میں بھی محسوس کرتا ہے، اور دن میں بھی یہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے اور عبادت پر مداومت عطا کرتی ہے، فرائض کی ترغیب دلاتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا معروف قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے تو رب اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ کہاں ہیں وہ جو دن کو میری دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اور خلوت میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو خلوت کے وقت وہ کہاں ہیں؟ کیا جملہ ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کریں، بڑا میں نے لطف لیا اس جملے کو۔ وہ جو دن کے وقت میرے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تو خلوت کے وقت وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ۔ تو جو رب کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، خلوت کے ان لمحات کے اندر خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے اور وہ غفلت کی نیند نہیں سوتا، شب بیداری کے اندر رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، تلاوت قرآن میں، مختلف ذکر و اذکار کے اندر وہ مصروف رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قیام اللیل کی اہمیت کو واضح کیا، تو قرآن مجید نے اس میں مختلف انداز کو اپنایا ہے۔ وہ کیا؟ کہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کی جو کیفیت ہے قیام اللیل کی اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کی کیفیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور کہیں قرآن مجید ان بندوں کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، شان کو بیان کرتا ہے جو قائم اللیل ہیں، جن کو اللہ نے صفت سے متصف فرمایا، اور کہیں قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم اللیل ہونے کی صفت کو واضح فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلی بنیادی بات جو قرآن مجید نے قیام اللیل کے حوالے سے نتیجہ ایک بیان کیا، جو اس کا ثمر بیان کیا، وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے،
मुफस्सिरीन ने लिखा कि पहली बात यह है कि दिन के मुकाबले में रात में दिल और ज़ुबान की जो कैफियत हैं इबादत के मामले में, उनमें मुवाफ़क़त दिन के मुकाबले में रात में ज़्यादा होती है। कैसे? फरमाए इस तरह कि जिस तरह रात के वक्त वो इबादत करता है तो दिल और ज़ुबान की मुवाफ़क़त दिन के मुकाबले में ज़्यादा इसलिए होती है कि ये वक्त ऐसा है कि शोर से अमन होता है और जो वो पढ़ रहा है वो पूरी तवज्जो से उसको पढ़ता है और उसको समझता भी है, तो और दिल और ज़ुबान में मुवाफ़क़त। मैं दूसरे लफ्ज़ों में समझूँ बात को कि दिल और ज़ुबान रात के पहर में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक। अब यहाँ कुरान मजीद ने इसको किस अंदाज से बयान किया? कुरान कहता है इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, कि ये वो कैफियत है जो रात की इबादत में बंदे की ज़ात में पैदा होती है। बेशक रात का उठना नफ्स को सख्त पामाल करता है। ऐसा ही है। अगरचे इसमें सख्ती है, लेकिन इनाम क्या है कि दिल और दिमाग की यकसुई के साथ ज़ुबान से सीधी बात निकलती है दिन के मुकाबले में। तो पहली वजह कुरान ने इसका समर और इनाम ये बयान किया। फिर कुरान कहता है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तकूम व मिनल लैली फसब्बिहु व इदबारन नुजूम, और आप अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए जब भी आप खड़े हों, और रात के औकात में भी इसकी तस्बीह कीजिए, और पिछली रात जब सितारे छुपते हैं। यानी ये अल्लाह की तरफ से खास तौर पे ताकीद है, इसका ताकीद है, तरगीब दिलाई जा रही है क़यामुल लैल की और शब बेदारी की। क्या बात। और फिर कुरान फिर कहता है, फिर तरगीब दिलाता है वस्कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला व मिनल लैली फस्जुद लहू व सब्बिहु लैलन तवीला, सुबह शाम अपने रब के नाम का जिक्र किया करें और रात की कुछ घड़ियां उसके हुजूर सजदा रेजी किया करें। ये सूरह मुज़म्मिल की आयत है? जी बिल्कुल, ये सूरह दहर की आयत, सूरह दहर की आयत। और उसके हुजूर सजदा रेजी किया करें और रात के बकिया तवील हिस्सा में उसकी तस्बीह किया करें। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं, एक है हमारा दावा करना कि हम रहमान के बंदे हैं। वो कितने खुश नसीब हैं जिनको रहमान खुद फरमा रहा है कि ये मेरे बंदे हैं, जिनकी जात में ये सिफ्त पाई जाती है, ये मेरे बंदे हैं। वो कितने खुश नसीब हैं। और जब उनके औसाफ खुद रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है तो उनके औसाफ में यही बात इरशाद फरमाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रातों को रब के हुजूर सजदे और क़याम की हालत में गुजारते हैं, उनके लिए रहमान खुद फरमा रहा है कि ये मेरे बंदे हैं। तो जिनके लिए रहमान ये फरमा रहा है, कितना बड़ा एजाज और इनाम और इकराम रब्बे कायनात उन्हें अता फरमा। अच्छा, एक बात जरा ये बताइए, जैसे सरकार अलैहिस्सलाम का हवाला खास तौर पर उस पर आगे जाके बात करेंगे, रात की चूंकि आपने अहमियत की बात की, तो ये एक वजह ये भी है कि चूंकि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हर रात जो है वो ज़ाहिर है मतलब एक ऐलान फरमाता है कि है कोई जो मुझसे मगफिरत चाहता हो। बिल्कुल, ये हदीस में मौजूद है ना, तो जरा इस बारे में भी बताइए ना। देखिए, एक तो है ना कि बाबरकत रातें हैं कुछ, शब बारात है, शब महराज है, ईदैन की रात, मैं तो आम रातों की बात, लेकिन हदीस शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रात के अंदर एक रात का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें रब से जो मांगो रब अता फरमाता है, और उसमें रब की रहमत अपने बंदों के बहुत करीब आ जाती है। जाहिर बात है कि ये मकाम उसे ही मिलेगा जो शब बेदारी करेगा, और रात जो है वो जाग कर शब बेदारी में क़यामुल लैल में गुजारेगा, तो वो रात के उस हिस्से को पालेगा और रब के हुजूर जो दुआ मांगेगा रब कायनात उसके सदके उसे वो इनाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि जब हम क़यामुल लैल की बात करते हैं तो आप सीरत पढ़ें, तारीख देखें, तो वहाँ हैरानी होती है इस बात पर कि वहाँ जहाँ सहाबा किराम की, ताबीन किराम की तारीख मौजूद है या तबा ताबीन की, ख़वातीन के हवाले से शब बेदारी की एक पूरी तारीख है, और इसमें एक बहुत बड़ी जो तवील दास्तानें बयान की गई हैं, वाक़यात। मसलन हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा हैं हज़रत हफ्सा बिन सीरीन, उनके बारे में आता है कि वो रात को इन्हीं कुरानी आयात के पेश नज़र क़यामुल लैल के वो जो इनामात थे उनको हासिल करने के लिए शब बेदारी करती, तो वो एक रात के अंदर आधा कुरान मजीद तिलावत करती। सुभान अल्लाह। ये हमारी जो माएँ बहनें इस वक्त सुन रही होंगी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखें कि इस कदर तवील वो शब बेदारी होती थी कि चिराग बुझ जाता, लेकिन वो जो उनकी इबादत थी, वो जो तकवा था, ज़ोहद था, परहेज़गारी थी, उसकी वजह से चिराग बुझ जाता लेकिन घर फिर भी रोशन रहता और वो इबादत के अंदर मसरूफ होती। अच्छा, ये एक बात प्रोफेसर साहब आप ज़रा बताइए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इस लज्जत को महसूस करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वो बसारत अता कर दे, वो बसीरत अता कर दे कि जो फिर उसको महसूस करना शुरू कर लेता है, फिर उसकी कैफियत कुछ और हो जाती है, फिर मचलना शुरू होता है कि वो खलवत के लम्हात जो हैं वो अल्लाह के क़ुर्ब में गुजरने चाहिए। ऐसा ही है फिर? जी बिल्कुल ऐसा है कि देखिए वो खलवत के जो लम्हात हैं
ان میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس وقت جو بالکل ایک سکون کا عالم ہوتا ہے، اور جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور رب کے حضور اپنی مناجات کو پیش کرتا ہے، تو یہ ایسا وقت ہے کہ اس کی خلاوت کو اگر پا لے تو پھر یہ لذت ساری زندگی اس سے دور نہیں ہوتی۔ اللہ۔ اچھا، جب میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت حفصہ بن سیرین، تو اس کے ساتھ دوسرا نام حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ جب آپ رات عبادت شروع کرتی اور ساری رات عبادت کے اندر، نوافل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتی، فجر سے کچھ پہلے آپ سو جاتی، تو پھر بیدار ہو کر اپنے نفس سے کہتی کہ تو کتنا سوئے گا، آگے جو وقت آ رہا ہے اس میں مستقل تو نے سونا ہی تو ہے، تو رات کے لمحات کو ضائع نہ کر، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عرض کو، معروضات کو پیش کر، اور اللہ کے حضور عبادت کے اندر اس وقت کو گزار، تو کتنا ایک سوئے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جنہوں ترغیب دلائی ہے، اس کی عملی صورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، صحابیات، تابعین، تابعیات اور تبع تابعین کے جو واقعات ہیں وہ قرآن مجید کی عملی تصویر کو پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور مختصر، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قیام اللیل کا جو کنسپٹ ہمیں ملتا ہے قرآن پاک کی صورت میں، خاص طور پہ جو آیات کی صورت میں، اس میں کیٹیگوریکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کر دیا۔ وہ لوگ جو بستر پہ پڑے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس افضلیت کو سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی عمل پیرا ہم کیوں نہیں ہو پاتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس لذت کو محسوس نہیں کریں گے، وہی جو بات آپ نے کی، اس خلاوت کو، شیرینی کو محسوس نہیں کریں گے، اور وہ رات کے جو فرمان قرآن مجید نے بیان کیا اس کو پڑھ کر سمجھیں گے نہیں، تو اس سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے، تو تب تک وہ رات شب بیداری کی جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ دوسرا میں اس میں ایڈ کر دوں، جو آپ نے پوچھا کہ قیام اللیل کے اعمال کیا ہیں، اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن کے ضمن میں پھر ذکر اذکار بھی ہیں، اور نماز کے ضمن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تہجد کی نماز بھی ہے، دیگر نوافل بھی ہیں، اور چونکہ ماہ رمضان ہے تو اس میں خاص نماز تراویح بھی ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس سے نماز تراویح مراد ہے، تو اللہ رب العزت اس کے جو سابقہ گناہ ہیں ان کی بھی بخشش۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اپنی سحری ٹرانسمیشن کے پہلے کالر کو، یعنی 2022 کی سحری ٹرانسمیشن کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، اور سجاد عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ سجاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی الحمدللہ، کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ سر میں لیہ سے بول رہا ہوں، آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ تہجد کی جو نماز ہے اس کا صحیح درست وقت کب سے کب تک ہے، تہجد کا اور وقت، اس کی رکعت کتنی پڑھنی چاہیے؟ کہیں 12 آتی ہیں، کہیں 8، کہیں 6، تو درست روایت کیا ہے وہ ذرا؟ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تہجد کا صحیح وقت اور رکعت کتنی بتائیے ذرا۔ تہجد کا صحیح وقت نماز عشاء کے بعد تھوڑا سا آرام کریں، اور اس کے بعد ساری رات صبح صادق کے طلوع ہونے تک تہجد کا وقت ہے، جب بھی آپ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس کی رکعت کا تعلق ہے تو متفق بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام 11 رکعت پڑھا کرتے، جن میں 8 رکعت تہجد کی ہیں، 3 وتر کی ہیں۔ لیکن تہجد کے لیے اگر کسی نے 2 رکعت پڑھی، 4 پڑھی، 6 پڑھی، 8 پڑھی، 12 پڑھی، وہ تہجد ہی شمار ہوگی، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی اتباع میں ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے بات، یہ آپ پڑھتے جائیں۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور ذرا کلیئر کر دیجیے گا، یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا آرام سے مراد یہ کہ باقاعدہ نیپ لیں، یا ہوتا ہے نا کہ ذرا سا اگر مثال کے طور پہ ایک ہلکا سا ایک ہلکی سی اونگ آ گئی، تو لوگ کہتے ہیں عشاء کے بعد ایک ہلکی سی اگر اونگ بھی آ گئی تو اس کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، جی پڑھی جا سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا انتہائی پیارا، روحانی، خوبصورت سا، حسین سا موقع ہے، اور کیا ہی کمال گفتگو ہمارے اسکالرز فرما رہے ہیں، اور کیا ہی کمال کلام خان صاحب ماشاءاللہ اس وقت پیش کر رہے ہیں۔
ایک عجیب کیف اور سرور کی کیفیت ہے ناظرین. تو آئیے ذرا اس سرور کی کیفیت میں کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی داخل پروگرام کرتے ہیں. محمد نثار صاحب ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب جی الحمدللہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, اللہ بس دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ اس پروگرام کو اللہ پاک اسی طرح جاری رکھے. آمین. کینیڈا کی کس سٹی سے بات کر رہے ہیں نثار صاحب؟ ٹورنٹو سے جی. ٹورنٹو سے بات ٹورنٹو سے. اوکے اوکے جی جی جناب. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب سے میری وائف کو یہ ایک بیماری ہے زبان چلنے کی, تو ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی ہیں کہ 3 دن آپ جو ہے نا اس کو گارگل کلی کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ دوائی کلی کر سکتے ہیں یہ نہیں یا نہیں؟ کلی سے مراد آپ کی کیا ہے کہ وہ حلق وغیرہ میں جانے کا شائبہ ہے اس کا؟ نہیں حلق میں نہیں ہے, صرف اس نے ڈاکٹر نے یہ ایڈوائس کیا ہے کہ منہ میں 2 منٹ رکھنا ہے لیکن اندر نہیں جانے دینا, صرف باہر پھینکنا ہے. اوکے تو وہ ٹیسٹ اس کا کچھ ہے, مطلب اس میں ظاہر مٹھاس وغیرہ ہوگی دوا میں؟ تھوڑی بہت ہے, ٹیسٹ آئے گی. اوکے بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا پروفیسر صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حبیب صاحب سرگودا سے. السلام علیکم. حبیب صاحب سرگودا جاوریہ سے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ تراویح اور نماز تہجد کیا یہ ایک ہی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وطروں میں آج کل تراویح میں تو مطلب وطر جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں, تو آئندہ جو سارا سال ہوتا ہے وطر الگ پڑھے جاتے ہیں, اس کی ذرا تفصیل بتائیں. اوکے بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے کہ تراویح اور تہجد کی نماز جو ہے کیا یہ ایک ہی ہے یا اس میں ڈفرینس ہے؟ اور دوسرا یہ کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ وطر جو ہے ظاہر ہے وہ آخر میں, چونکہ آپ تراویح جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وطر پھر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ سارا سال پھر یہ پریکٹس تو ظاہر بتائیے اس بارے میں. جی نماز تراویح جو ہے وہ اور ہیں اور نماز تہجد اور ہے. نماز تراویح جو ہے اس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے. اوکے. اور یہ قیام رمضان کے حوالے سے اس کا ذکر موجود ہے 20 رکعت. اور جو نماز تہجد ہے یہ 8 رکعت حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے, اور یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ سارا سال جو ہے رات میں یہ پڑھی جاتی ہیں. اور یہ قیام اللیل میں دونوں شامل ہوں گی؟ جی دونوں شامل ہیں. رمضان اصل بات میں پھر دونوں شامل ہیں. اصل بات ہے قیام اللیل میں دونوں قیام اللیل. ٹھیک ہے. اور تراویح اپنا وطر کے بارے میں بتائیے. جی وطر جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ نماز تراویح کے تابع ہو کر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پھر اس کی ادائیگی کی جاتی ہے, ورنہ سال کے باقی عام دنوں میں وہ اپنے اپنے وطر پڑے جاتے ہیں, جماعت سے ادائیگی نہیں. درست ہو گیا. اچھا یہ جو خاتون ہے جو کینیڈا سے کال ہے, یہ ان کے شوہر یہ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے, ظاہر ہے کچھ ہوگا مسئلہ منہ کا, تو وہ کچھ سجیسٹ کیا ڈاکٹر نے 3 دن ایک لیکوڈ کوئی ہوگا ظاہر ہے بہتری کے لیے بیماری کی صورت میں, تو وہ کہتے ہیں کہ حلق میں نہیں اترنے کا شائبہ, لیکن اس کا ٹیسٹ تو ظاہر ہے, تو کیا وہ روزہ اس سے ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ جی اس کے ٹیسٹ تو محسوس ہوتا ہے اگر, تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ظاہر بغیر ٹیسٹ کے تو ہوگا نہیں. جی بالکل. لیکن اگر معالج نے کہا ہے تو کوئی گنجائش اس میں ہے کہ لے سکے, مطلب ویسے لگا حلق سے اترنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں, یہ بات ہے. وہ صرف انہوں نے 1-2 منٹ اپنے منہ میں جو اس کو ظاہر ہے مطلب گھمانا, اس کا ذائقہ اگر خلق میں محسوس ہوتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق میں نہیں, منہ میں اگر محسوس ہو رہا ہے مثال نہیں, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. فرق اس میں نہیں آئے گا فرق. نہیں آئے گا فرق. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ قیام اللیل پہ ہی چونکہ بات ہو رہی تھی اور قرآن پاک کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے بتایا, اب ذرا فضیلت اور اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں احادیث کی روشنی, یہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد آج جو لوگ تھوڑا سا سستی کر کے ذرا ٹیک ویک لگانے جا رہے ہوں نا بستر پہ, بس وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی وضو بنا کے ہم نے جو ہے وہ اس وقت نماز ادا کرنی ہے. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے, اس سے بڑھ کر مسلمان کو اور کوئی چیز دنیا میں لذت عطا کرنے والی نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر زندگی کی مصروفیات کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی. آپ امام مسجد بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں, عدالت کے جج بھی ہیں, مزدور بھی ہیں, خاندانی عائلی ذمہ داریاں بھی ہیں. اس کے باوجود آقا علیہ السلام کا رات کا زیادہ حصہ اللہ کے حضور اس طرح سے ادا کرنا کہ پاؤں پر ورم آ جائے, اس سے بڑی فضیلت مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کو عبادت ضرور کیا کرو, خواہ 4 رکعت ہی کیوں نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان,
رات کی عبادت کو ترک نہ کرنا یہ تم سے پہلی امتوں کے جو سلف صالحین تھے، نیک لوگ تھے، ان کا بھی طریقہ ہے۔ اب جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا کہ مغرب کے بعد نماز مغرب ادا کر کے 2 نفل پڑھنے والا 12 سال کی عبادت سمیٹ لیتا، 6 رکعت پڑھنے والا 60 سال کی عبادت سمیٹ لیتا۔ لیکن ان عبادات کا جو ایک لب لباب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور انسان کے جسم سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، جس طرح ابھی ہمارے بھائی شمسی صاحب محترم فرما رہے تھے، اللہ کا قرب کیوں؟ اس نقطہ نظر سے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کی نیند کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رات کے اوقات میں عشاء کی نماز اس نے ادا کی ہے اور فجر بھی باجماعت کی ہے، تو رات میں اگر وہ اپنی بیوی سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کر رہا ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رات کے اس قیام اور عبادت کی طرف توجہ اس لیے دلائی کہ بندہ جس قدر اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ میرے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب سے، اپنے اللہ سے مخلص نہیں ہے وہ اس کی مخلوق سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عیال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے بہتر انسان اس کو قرار دیا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اس لیے رسول اکرم بہترین انسان وہ جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو، انسانوں کے لیے مفید ہو، جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچا رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 3 مہینے رجب، شعبان اور پھر رمضان، ٹھیک ہے، ان کو تربیت کا قرار دے کر کہ بندہ اپنے رب سے جتنا تعلق استوار کرے گا، رب کے جتنا قریب جائے گا، جہاں وہ مرتبہ اور مقام میں، یعنی یہ حدیث مبارکہ جب ہم طلباء کو پڑھاتے رہے اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کہ انسان فرائض کے بعد جب نوافل کی طرف آتا ہے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں قریب کرتا ہوں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر وہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اس کی زبان میں، اس کی آنکھ میں، اس کے کان میں، اس کے ہاتھ میں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ لَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ بندہ جس نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بدولت، اچھا نوافل ہی کی کثرت سے بندہ اللہ کے قریب زیادہ جاتا ہے؟ فرائض تو ادا کرنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو یعنی ایک فرائض ادا کرنے والا سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، لیکن اللہ کا قرب پانے کے لیے نوافل، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کو ایک طریقہ بتایا، یعنی یہ ڈور اوپنر ہے بنیادی طور پر اللہ کے قرب کا، یہ اسی سے دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان فرائض تو ادا کر رہا ہے، اس کی بدولت اس کا چلنا پھرنا، سونا کھانا پینا سب عبادت میں شمار ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس سے بڑھ کر، یعنی جب حضور علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص 1000 نفل ادا کرتا ہے، ایک آدمی اس کے مقابلے میں اپنے بچوں کے لیے روزی تلاش کرتا ہے، تو روزی تلاش کرنے والا بہتر ہے یا نوافل؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے روزی تلاش کرنے والا اس سے بہتر ہے۔ اچھا یہاں معاملہ اور ہو گیا، یہاں معاملہ اور ہے۔ ایک شخص کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، دن رات اللہ اللہ کرتا، فرمایا کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ عرض کی گئی اس کا بھائی اس کی ضروریات کو تکمیل کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اس کا بھائی اس سے بہتر ہے۔ یہاں پیمانہ اور ہو گیا، معنی اور ہو گئے، بالکل ٹھیک، لیکن وہاں یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد جب انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کرتا ہے، تو جس انداز میں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدرد بنتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کے لیے وہ ایک علامت بنتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو ایک خاص
تو یہ ملا کہ درجات بلند ہوئے، ٹھیک ہے، کئی کئی سال کی عبادت ملی. جیسے رمضان المبارک شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دی گئی ہے. تو اسی طرح سے نوافل کے ذریعے جب بندہ اللہ کا قرب پا کر اللہ کو اس رنگ میں لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، بالکل اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. بالکل وہ ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے. ناظرین، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آئیے جناب ڈاکٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے شامل کرتے ہیں ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیجیے گا. ٹھیک کر دیا. تھینک یو. فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 2 کوشچن ہیں جی. پہلا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک کیفیت پوچھنی ہے کہ اس راستے میں الحمدللہ پچھلے 8-9 سال سے میں چل رہا ہوں. مولانا روم اور اقبال کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں اور وہ مجھے کام میں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور خیال سے میں ان کے اشارے ریڈ کرتا ہوں. اب کیفیت یہ کہ ہر وقت جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ میرے خیال میں رہتی ہے، تخیل اور خیال میں ہر وقت رہتی ہے. اور دنیا سے بالکل بے رغبت کیفیت ہو گئی ہے میری. کسی چیز میں نہ بچے اچھے لگتے ہیں نہ گھر اچھا لگتا ہے، لیکن دنیا میں رہنا تو ہے ہی. کیفیت کا بتا. بچے بھی اچھے نہیں لگتے اور گھر بھی اچھا نہیں لگتا آپ کو، اس کیفیت میں آ گئے. بالکل بالکل. اور کائنڈلی تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ کیا لائیو مرشد کے ہاتھ سے بیٹھ کرنا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں الحمدللہ. بتا دیجیے کہ لائیو مرشد کے ہاتھ سے بیٹھ ابھی ضروری ہے یا سفیشینٹ ہے؟ اچھا، لائیو مرشد کے ہاتھ میں بحث ضروری ہے کہ نہیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کے سوال میں ایک ٹوسٹ ہے، اس پہ میں کلام ضرور کرواؤں گا. بہت اچھی بات ہے اللہ کا قرب، لیکن بچوں سے مطلب جو ہے بے رغبتی، گھر سے بے رغبتی، اس پہ بھی ذرا میں چاہوں گا کہ علماء کرام کلام کریں. محمد گلزار صاحب قصور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگا. میرا ایک تھوڑا بڑی مہربانی جناب. بات یہ ہے کہ میں نے گلے کا آپریشن کروایا ہے. ہاں جی، گلے کا آپریشن کروایا ہے تو وہ نا گلے میں خون آ جاتا ہے. میں نے کل روزہ رکھا تھا، روزہ میرا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو گلے میں خون آ جاتا ہے اور ناک میں بھی بعض کاٹ آ جاتا ہے. 2-3 دفعہ جب سنتے نا ناک میں بھی آ جاتا ہے، گلے میں. اللہ آپ کو شفا. اس کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا یا مشکلات پیش ہیں؟ اب وہ جو گلے میں بات کیا وہ کہتے ہیں کہ 8-10 دن ایسے آئے گا تھوڑا تھوڑا. نہیں، گلے میں جو آپ کے بلڈ جو آ رہا ہے تو وہ حلق میں نیچے اتر رہا ہے، یہ بتائیے. اتر نہیں نا، میں تھوک دیتا ہوں جب کوئی محسوس ہوتا ہے میں تھوک دیتا ہوں. ڈاکٹر نے آپ کو کیا سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، ڈاکٹر نے میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، وہ تو کہتے ہیں شہری افطاری میں آپ روزہ رکھ لیں. شہری افطاری میں روزہ رکھ لیں؟ نہیں، آپ میڈیسن لے لیں. اچھا میڈیسن لے لیں. مطلب ٹھیک ہے، لے رہا ہوں تو وہ نا جب خون آتا ہے تو میں باہر پھینک دیتا ہوں، تھوک دیتا ہوں. اللہ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے. اچھا جذبہ ہے، لیکن بہرحال آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی ایک تو بنیادی طور پہ یہ جو میڈیسن والا معاملہ ہے، یعنی اپنا بلڈ آ رہا ہے، وہ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ بس یہ 8-10 دن کی بات ہے، انشاءاللہ سے سحر و افطار میں وہ دوا لیتے ہیں، لیکن بلڈ جب آتا ہے تو تھوک دیتے ہیں، وہ حلق میں اترتا نہیں ہے. تو کیا اس صورت میں روزہ رکھنا ان کے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا؟ جی اس میں شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر تھوک میں خون غالب ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، چاہے وہ حلق میں اتر رہا ہو کہ نہ اتر رہا ہو؟ جی بالکل. اوکے. اچھا دوسرا حضور، اب یہ ذرا بتائیے، اب آپ کی طرف آتے یہ معاملہ. ایک تو یہ کہ وہ مولانا روم کو اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کو وہ اپنا مرشد مانتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ندیم صاحب اس کیفیت پہ چلے گئے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہیں، اور اس بے رغبتی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مطلب میں ہر وقت جو ہے یاد میں رہتا ہوں، اور مجھے دنیا بہت ہیچ سی لگتی ہے، بے رغبتی سی ہو گئی. اور معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بچوں سے بھی اب دور ہوں اور گھر سے بھی دور ہوتا جا رہا ہوں میں ذہنی اور قلبی طور پہ. تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات. دوسرا، کیا مجھے وہی جو انہوں نے جو سوال جس طرح کیا کہ لائیو مرشد سے بیعت کرنا چاہیے کہ نہیں، بتائیے ذرا. یہ بالکل میرے متعلقہ سوال ہے اور بڑی مہربانی. سب ڈومین ہی آپ کا ہے نا، یہ تو ظاہر ہے، تو کمال ہے، ہمارے پر جل جائیں گے اگر ہم کہیں اور چل جائیں. جنید بھائی کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم جب فرماتا ہے اور اپنی طرف جب متوجہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ضرورت شرعیہ سے دور ہو جاتا ہے. درست. یعنی اب بچوں کا خیال رکھنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، میں نے جس طرح پہلے عبادت کا کنسیپٹ پیش کیا ہے، بالکل سن لیا ہوگا
کہ جس طرح آپ کا سجدے میں جانا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح بچوں کے حقوق کو پورا کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اگر اسی طرح کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، رحمانی عطا نہیں ہے۔ سب سے بڑی رحمانی عطا حضور کی ذات پر ہے، اور حضور نے یہ سارے کام کیے ہیں، بچوں کی طرف توجہ، خاں پھر مولا علی ہیں، سابق کبار ہیں، سب نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کی طرف جیسی توجہ ان کی تھی، ہماری تو ممکن ہی نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن ان سب نے یہ گھر کے معاملات بہترین انداز میں سبحان اللہ، بہت اچھی مثال آپ نے دی۔ اس بات کا اعلان ہے جی کہ اگر اس قسم کا کوئی وسوسہ ہے تو یہ کمزوری ہے۔ بلکہ اگر اجازت ہو تو ایک جملہ ادا کروں جی ضرور، کہ سرکار علیہ السلام کے توسط سے اہل بیت اطہار سرکار علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے قریب، اور سرکار علیہ السلام براہ راست اللہ کے قرب میں، اور آپ دیکھ لیجئے پوری حیات طیبہ جو ہے کہ امور خانہ داری بھی نمٹ رہے اور اللہ کی یاد میں بھی۔ وہ ایک صوفیاء کا قول ہے کہ صوفی اسے کہتے ہیں، یا اللہ کے قرب والا اسے کہتے ہیں ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کام کی طرف ہو اور دل مالک کی طرف، جو بھی کرو گے وہ عبادت ہو جائے گی۔ اچھا پہلا تو یہ بات کلیئر، آپ بتائیے لائیو مرشد سے، ہاں یہ بالکل ہمارے اہل تصوف کا یہ معاملہ کلیئر ہے جی۔ وہ رہنمائی کے لیے بطور کتاب انہیں ملے ہوئے ہیں، رومی ہوں اقبال ہوں، کتاب ہے ان کی، ان سے ظاہری ملاقات نہیں ہے۔ کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر کئی معنی رکھتے ہوتے ہیں، اور وہ معنی وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ کیا معنی ہے۔ ہمارے سارے بزرگان دین کا اصول یہ ہے کہ یہ بیعت ہوتے ہیں اور لائیو مرشد کے بیعت ہوتے ہیں۔ لائیو مرشد کا ہونا تصوف کے راستے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ داتا صاحب جیسے بزرگ، خود حضور غوث پاک جیسے بزرگ، ان سب نے بیعتیں کی ہیں اور اپنے مرشدان گرامی کی۔ پھر وہ ہوگا یہ کہ یہ جو اس وقت تھوڑا سا جو ایک پزل سچویشن، ان معاملات سے آپ ڈسٹریکٹ جو ہو رہے ہیں، آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، آپ بالکل اپنے پراپر وے پہ کوئی شک نہیں ہے کہ رومی اور اقبال بہترین مرشد ہے، بالکل ٹھیک ہے، شک کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی موٹی یہ اس طرح ڈسٹربنس مان رہی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ مجھے انٹیوشنز وہ خواب میں دیتے ہیں، وہ پھر انٹیوشن ذرا صحیح سمجھ میں چل جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بچوں سے پیار شروع کر دیجیے، گھر والوں سے پیار شروع کر دیجیے، یہ اللہ سے ہی سمجھ لیجیے کہ آپ قرب اختیار کر رہے ہیں۔ اب چونکہ وقت تھوڑا سا قلیل رہ گیا، میں چاہتا ہوں نماز تہجد کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت پہ تھوڑا قرآن حدیث کی روشنی مختصراً، تاکہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کی فضیلت، اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے جو میرا اسلوب ہے، میں 5 نکات ہی عرض کروں گا۔ 3 قرآن سے ہوں گے اور 2 آقا کریم کی مقدس زبان سے ہوں گے، نسبت پائنتن پاک کی ہوگی۔ یہ پہچان ہے، مدح پائنتن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیہ مبارکہ اس حوالے سے میں پڑھوں گا، یہ 26ویں پارے میں ہے۔ اللہ کریم محسنین کا ذکر فرما رہا ہے، اور محسنین وہ کیٹیگری ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی صرف یہ محبت نہیں اللہ سے کرتے بلکہ اللہ ان سے جو ہے محسنین، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا پتہ بتایا ہے کہ میں انمال محسنین ہوں۔ اچھا، اب محسنین کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ جو محسنین ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ علماء تفسیر نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں خاص طور پر تہجد کا ذکر کیا ہے کہ رات کو تھوڑا سوتا بھی وہ ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے، اور پھر سحری کے ساتھ استغفار کا بھی اسی کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی آیات کا ذکر ہو چکا، میں ان کو دوبارہ پڑھتا نہیں، صرف ان کی تلاوت کر دیتا ہوں، تشریح میں نہیں جاتا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ اور یہ جو ایک آیہ مبارکہ ہزاروی صاحب نے پڑھی، اس پر ایک جملہ دینا بڑا ضروری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو رات کو اٹھنا ہے نا ایک خاص عبادت کے لیے، یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہت کمال کا نسخہ۔ اشد وطن، یہ نفس کو لتاڑ کے رکھ دیتا ہے، نفس کی ساری آکڑ بھن کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور بلا شبہ جیسے وہ ہاون دستے سے ہم کسی چیز کو کچلتے ہیں۔ اشد وطن کا مطلب دیتا ہے بار بار پاؤں مار کے نا جی اس کی حیثیت کو ختم کر دینا۔ یعنی اگر آپ نے نفس کی آکڑ کی حیثیت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے نسخہ نماز تہجد کا قرآن نے عطا فرمایا۔
پھر مولا کائنات کا وہ روایت جو آپ بھی پڑھ رہے تھے، علی سے بڑھ کر عبادت کا تعارف کروانے والا کون ہو سکتا ہے؟ نمازیں جن پر نازاں، سجدے جن پر سے بڑھ کر عبادت کا تعارف کون کروانے والا؟ آپ نے کہا کہ وہ آبگینے ہوں گے، آبگینوں کے بالا خانے ہوں گے، اور اندر سے باہر نظر آ رہا ہوگا، باہر سے اندر نظر آ رہا ہوگا، اور وہ کن کے لیے ہوں گے؟ دو صفات باقی بیان کی، پہلی یہ کہ وہ جو بات اچھی کرے، اس میں ایک بڑی ضروری بات ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھ لی باقی باتیں ٹھیک ہو گئیں، ختم نہیں، اگر تو اللہ سے اچھی بات کر رہا ہے نا تو اقوام قیلا، پھر تجھے بندوں سے بھی اچھی بات کرنی۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو مولا علی کا یہ کہنا کہ آخری جو صفت آپ نے بیان فرمائی بالا خانہ والوں کی، وہ یہی تھی کہ وہ جو جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آخری حدیث 5 میں میری عدد پورا ہو جائے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، خوش ہونا نہیں، بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کی جب گنتی کروائی تو ان میں کمال تذکرہ ان کا فرمایا کہ وہ جن سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ نماز تہجد کا ایک کمال یاد رکھیں، ہے نفل، لیکن واحد نفل ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ اچھا کمال یہ ہے، باقی سارے نوافل، اوابین، اشراق، اس کو یہ فضیلت عطا کر دی۔ تہجد کا نفل ہونا یہ قرآن میں آیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے یہی واحد نفل تھا جو حضور کثرت سے پڑھتے تھے اور حضور پر فرض تھا، اور حضور پر تو پھر ابھی بھی ہے، لیکن یعنی وہاں 5 کی جگہ 6 نمازیں فرض ہو گئی، ہم پر ہو گئی تو ہمارے لیے تہجد نفل ہو گیا۔ کیا کہنا، یہ خاص شان ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ وقت مختصر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں حصہ ضرور آپ بھی ڈالیں، خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی تو ظاہر ہے نماز تہجد کا ذکر یا قیام اللیل کا ذکر ہوا، اہل بیت اطہار کی جو تہجد کی نماز ہیں یا دیگر جو ہمارے ائمہ امت کی جو نمازیں ہیں یا کابرین امت کی نمازیں، مختصراً ذرا اس پہ تھوڑا سا گفتگو۔ جنید بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز تہجد ادا فرماتے اور اس کی ترغیب بھی آپ نے فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا تو دل سے یہ آواز آئی کہ اتنا حسین و جمیل کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اسلام لایا، تو جو اولین تعلیم آپ نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سلام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور نماز تہجد ادا کرو، رات کی وہ نماز پڑھو جب باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنے کیٹیگوریکل جملے ہیں آپ کے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نماز تہجد کے حتیٰ تورمت قدمہ ہو، آپ کے قدم مبارک جو ہیں ان میں ورم آ جاتا، وہ سوج جاتے، اور پھر جب آپ سے عرض کیا اسی لئے یا ایوہ المزمل اتر گئی، آپ تو معصوم ہیں، عصمت انبیاء ہے، تو اس کے باوجود اس قدر عبادت تو فرمایا افلا اکون ابدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور پھر جہاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات آتی ہے تو خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کو خود بیدار فرماتے تھے کہ نماز تہجد ادا کرو۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کے ایک سجدے میں پوری رات سمٹ جایا کرتی تھی، اور پھر وہ یہ بھی عرض کرتی کہ رات کتنی مختصر ہے کہ ایک سجدے میں پوری رات، اللہ تیری رات کتنی مختصر ہے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بیدار کرتے اور یہ بھی حکم دیتے باقی ازواج مطہرات کے لیے کہ بھی وہ اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے۔ جب ہم کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں نا تو وہاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پھوپھی جان کو دیکھا، میں مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے واپس وہ سارا سفر مدینہ تک، اس پورے سفر کے اندر میں نے اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا، فرض تو فرض ہیں، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، قضا نہیں کیا۔ اور پھر وہ ایک جملہ ہمیں اور ملتا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے میری بہن اپنی نماز تہجد میں مجھے فراموش مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت اطہار کا پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جب ہم دیکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو گھر والوں کو بیدار کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر گھر والوں کو بیدار کرتے اور حکم کرتے کہ تم نماز تہجد ادا کرو، اور خود آپ کا معمول بھی یہی تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میں ایک لمحہ رات میں
میں اللہ کی یاد سے کسی لمحے بھی غافل ہوا تو مجھے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو یہ نماز تہجد، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ رات کو بہت طویل قیام کرتے ہیں، رات کو بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، جبکہ آپ معصوم ہیں، عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے، تو فرمایا کہ جب ان کی کیفیت یہ تھی تو میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا ایک گناہ بھی معاف ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات آتی تو بڑے خوش ہوتے، اور اس خوشی کا اظہار آپ اس انداز سے کرتے، فرماتے وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مجھے خلوت نصیب ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گا، اور جب صبح طلوع ہوتی تو پھر آپ فرماتے کہ افسوس اب لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، وہ رات والی کیفیات، وہ رات کی خلوتیں وہ مجھے نصیب نہیں ہوں گی جن کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ خود بھی تہجد پڑھے، اور تہجد کی نماز کی جو ترغیب ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ ایک بات آپ کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گئی، اور میرا دل کر رہا ہے کہ بات بیان کروں۔ ظاہر ہے چونکہ یہ تہجد کی نمازوں کی، یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے، قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، جو قائم اللیل ہیں ناظرین وہ کتنے عظیم ہیں، اور جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی روح، اس کی ایسنس کو سمجھنے کی بات ہے کہ جس وقت اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا ان کی نمازوں کے بارے میں کہ آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے، اس کی کیفیت کیا۔ اب دیکھیں جو صوفی ہوتے ہیں نا ناظرین، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے صاحب، کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ نماز میں بھی یعنی وہ قال میں نہیں ہوتے، وہ حال ہی میں ہوتے ہیں اور عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آج ہم وضو کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ کامل وضو کرتا ہوں، یعنی انتہائی خوبصورت، انتہائی بہترین وضو کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں جا کر میں بیٹھ جاتا ہوں، تسلی سے بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی تسکین میں آ جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر میں تصور کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یعنی ہاتھ باندھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے۔ آپ ذرا امیجن کیجئے ناظرین کہ ہماری نمازیں کیا ہیں اور وہاں صوفیہ اکرام کی نمازیں کیا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میں تصور کر کے اس تصور سے کھڑا ہوتا اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں اس تصور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ جیسے پل صراط پہ، یعنی میں چل رہا ہوں، میرے پاؤں اس وقت پل صراط پہ ہیں، پل صراط میرے پاؤں تلے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جنت میرے دائیں جانب ہے، دوزخ میرے بائیں جانب ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں، اور گمان کرتا ہوں کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے۔ جسٹ امیجن ناظرین کہ اس نماز کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں پھر امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہوں کہ پھر حقیقتاً یعنی یقیناً میں تکبیر تحریمہ کہہ کے یہ سوچتا ہوں کہ بس آخری نماز ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع سجود کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور پتہ نہیں اس تصور کے ساتھ کہ وہ قبول ہوئی بھی کہ نہیں قبول ہوئی۔ یہ ان کی نمازوں کا عالم تھا، اور ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے ناظرین؟ آج دیکھ لیجیے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب آتے ہیں جناب اس موضوع کی جانب جس کا انتظار یقیناً آپ کو ہوگا، کیونکہ نماز تراویح کے حوالے سے انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں اس وقت آپ کو سننے کو ملیں گی۔ یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے ناظرین۔ پاکستان میں بھی خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو مساجد میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ جو 6 روزہ یا 10 روزہ یا 15 روزہ یا 20 روزہ یا پورے رمضان آپ نے جو ہے تراویح ادا کرنی ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو سب سے پہلی بات پروفیسر صاحب میرا خیال ہے سننے والے ہی سمجھنا چاہیں گے، ایک تو بتائیے نماز تراویح کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور جو اس کی ابتدا ہے وہ کس طرح سے ہوئی، کیا کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس کسی نے فرض اور ثواب کی نیت سے قیام کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
رمضان المبارک کی آمد پر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل تھا کہ آپ کی مستعدی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. درست، بالکل ٹھیک. اور آپ پورے مہینے کے لیے بھی اعتکاف میں آ جاتے تھے. اللہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے انداز میں رات کا قیام کرتے تھے جس سے جتنا بھی ہو سکتا تھا. درست. ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع پایا تو آ کر آپ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات اس طرح سے قیام کروایا کہ سحری کا وقت آ گیا. اگلے دن جب صحابہ کو پتہ چلا وہ زیادہ تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو گئے. کیا بات ہے. اور فرماتے ہیں کہ آج آقا علیہ السلام کا قیام اتنا طویل تھا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آج شاید ہم سحری بھی نہ کھا سکیں. تیسرے دن جب ایسا ہونے لگا تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی اس جگہ سے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آئے. صبح کے وقت فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رات تم آئے تھے لیکن اس نقطہ نظر سے کہ کہیں یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے تو میں نے تمہیں اس لیے جمع نہیں ہونے دیا. یعنی کتنا امت کا خیال ہے، کتنا امت کا خیال. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں رات کا قیام چونکہ آپ پر تہجد فرض تھی آپ نے اس انداز میں ان کو کروائی. درست. اب اس کے بعد عہد صدیقی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ نے جب یہ دیکھا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں کوئی کہاں کھڑا ہے کوئی کہاں کھڑا ہے کوئی کہاں عبادت کر رہا ہے تو آپ نے ان کو منظم کیا. ٹھیک ہے. اور سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 20 تراویح پڑھائیں. ٹھیک ہے. اس 20 تراویح سے پہلے اس کا نام قیام شب تھا، رات کا قیام تھا. اچھا. ترویحہ کی جمع ہے 4 رکعت پڑھ کر کچھ راحت کرنا، آرام کرنا، اور اس کا اطلاق کم از کم 3 ترویحوں سے زیادہ پر ہوگا، 3 سے کم پر نہیں ہو سکتا. اوکے، یعنی کم سے کم 12. جی، یعنی کم از کم 3 ترویحیں تو ضرور ہوں ورنہ تراویح نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنانا، اور یہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جن سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے. فرماتے تھے اللہ نے تمہیں لحن داودی عطا کیا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ آپ نے قائم کرنا شروع کی تو اس میں وہ اجلہ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے پیچھے بھی موجود تھے ان کو بھی معلوم تھا اور کوئی اس پر معترض نہیں ہوا. ٹھیک. بلکہ با جماعت تراویح کو دیکھ کر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے ایک ارشاد فرمایا. وہ کیا؟ کہ رات کے وقت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی وجہ سے مسجدوں کو منور کر دیا. فرمایا کہ اے عمر تو نے اللہ کا گھر روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے. سبحان. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. اس طرح سے تراویح جو ہے امت مسلمہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کی صورت میں اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے ارشاد میں اہل ایمان پر سنت موقع. درست ہو گیا. یونس صاحب جلال پور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر. الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ صاحب علماء کرام کو اور آپ کو میری طرف سے رمضان کی مبارکباد ہوگی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میری عمر ہے 56 سال. 56 ایئرز. ٹھیک ہے. اور ہم خواجہ اجمیر شریف کی لڑی سے ہیں سر، خواجہ دیاری سے تعلق. جی ماشاءاللہ. سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ مجھے سر شوگر کی تکلیف ہے 20 سال سے، انسولین لگا رہا ہوں 3 ہے. بچے روزے رکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا ہے. ڈاکٹرز نے آپ کو منع کیا ہے؟ ہاں سر، روزے رکھ سکتا ہوں یا میں نہیں رکھ سکتا؟ اوکے، آپ کو بتلاتے ہیں، بالکل بتلاتے ہیں. بہت شکریہ یونس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد حسن صاحب ڈی آئی خان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال ہے سر جی؟ خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ جناب، بالکل خیر خیریت ہے. آپ کی خیر خیریت ہے؟ خیر، بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے سر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کون سی عبادت کرتے تھے؟ غار حرا میں کون سی عبادت کرتے تھے؟ کیا اچھا سوال ہے، بالکل بتلاتے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یونس صاحب کا سوال شوگر کے حوالے سے. پروفیسر صاحب بتائیے. انسولین لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے، وہ روزہ اس کی 2 صورتیں ہیں بعد میں کہ وہ اگر بیماری سے شفا حاصل ہو جائے تو پھر اس کی قضا کریں، اور اگر یہ بیماری مستقل ہے، آگے سلسلہ چلنا ہے، تو پھر اس کا فدیہ ادا کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ چونکہ بات تھوڑی سی روحانیت کے اس اعتبار سے کہ وہ عبادتوں کے والد، تو سرکار علیہ السلام غار حرا میں کون سی عبادت فرمایا کرتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات بھی تھوڑی سی میں عرض کر دوں، پلیز چونکہ میں خود شوگر کا شوگر پیشنٹ، بالکل اس لیے مجھے پتہ ہے۔ اس میں اصولی بات یہ ہے کہ جسم کے معاملے میں وہ بہتر جانتا ہے جو جسم کا عالم ہے۔ یہ ہر بیماری کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی ڈاکٹر کی آپ بات، جو ڈاکٹر کہے گا، اس کی شرح نے یہی فنی طور پہ قطعی طور پہ بات ہے کہ جو ڈاکٹر کہے گا اس کی بات مانیں۔ یعنی پھر آپ کو کسی عالم دین سے کنسرن کرنے اس حوالے سے نہیں پوچھنا، بالکل ٹھیک ہے، چونکہ معاملات جسم آئیں گے تو جو جسم کو زیادہ بہتر جانتا ہے وہ اس کا ہوگا۔ ایک بات یہ ہوگی، اب آگے جی غار حرا والی بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ عبادت کا تصور ہی یہی ہے کہ وہ رب کی مرضی کے مطابق ہو، اور حضور یا کوئی بھی نبی اس کا یہ سٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام رب کی مرضی کے بغیر کرتا نہیں ہے۔ غار حرا میں حضور کا زیادہ وقت تفکر میں گزرتا تھا، غور و خوض میں گزرتا تھا۔ ان فی ذالک لآیات والی جو تفکیر قرآن نے دی ہے نا کہ یہ ان آیات جو کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ان پر فکر کیا کرے، حضور کا وہ وقت تفکر میں گزرتا تھا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی فنی طور پر ثابت ہے کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی حضور نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ، تو جب حضور نماز ادا کرتے تھے، اب یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ کب سے ادا کرتے تھے۔ لوگوں کو تو اس وقت پتہ چلا جب لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو بات غار کی ہے وہ چھپی ہوئی بات ہے، وہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے، میں نہیں جان سکتا۔ جب لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سرکار کھڑے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ پاک کھڑی ہیں اور ساتھ میں علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حرکت اسے نماز کہا جاتا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا اس انداز کو نماز کہا جاتا ہے۔ جو غار کی باتیں ہیں وہ یار جانے اور پروردگار، اور یار کا پروردگار جانے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں ایک بڑا لطیف پہلو نماز تراویح کا، دیکھیں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ظاہر قیام اللیل کے معاملات، دیگر چیزیں، تہجد کی نمازیں، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خوبصورت ایک انتظام تراویح کا فرمایا اور اس سنت کو جو جاری کیا، اس کے جہاں روحانی پہلو ہیں وہاں پر اس کے سماجی پہلو بھی ہیں، فائدے ہیں، اس کے معاشرتی فائدے بھی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اس کے معاشی فائدے بھی ہیں۔ ذرا بتائیے اس حوالے سے۔ ہاں جنید بھائی، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اس کو انٹر لنک کر رہے ہیں، سماج کو، معاشرے کو، روحانیت کو، اور بھی بہت سے پہلو اس سے نکلتے ہیں، جسمانی فائدے بھی اس کے بالکل ٹھیک ہے، جسمانی فائدے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پہلی بات روحانی ہے، چونکہ روح کی اہمیت جسم سے زیادہ ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کے پلے کچھ نہیں رہتا، روحانی فائدے پر بات کرنی زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات اصولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں انسان کو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا اتنا خوبصورت آپس میں لنک ہے کہ اگر نفس کو بڑھاتے جاؤ گے، اس کی خواہشات کو بڑھاتے جاؤ گے تو روح کمزور ہوتی جائے گی، اور اگر روح کو پاورفل کرتے جاؤ گے تو نفس کمزور ہوتا جائے گا اور مقبولیت بڑھتی جائے گی۔ درست۔ تراویح کے 2 پہلو بڑے قیمتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ کثیر عبادت ہے، 20 رکعت ہے، یہ نفس پر بڑی بھاری بنتی ہے، بالکل ٹھیک، نفس کو مشقت اٹھانی پڑتی، اور جو نفس مشقت اٹھاتا ہے روح بالیدگی حاصل کرتی ہے، اور پھر پورا قرآن آپ سن رہے ہوتے ہیں، پھر روح بالیدگی حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب روح بالیدگی حاصل کر رہی ہوتی ہے تو نفس بھی پھر ساتھ نفیس ہو جاتا ہے اور قرب کی بات ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا ذکر خدا ہے، عبادت ہے نا، ذکر خدا ہے۔ تو اب ذکر خدا جس طرح کھانا پینا یہ جسم کی غذا ہے، اسی طرح ذکر خدا یہ روح کی غذا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ روح کو پاورفل کر رہے ہوتے ہو، یہ اس کے روحانی فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر الحمدللہ جب جناب عمر پاک نے یہ سلسلہ کیا کہ اس کو با جماعت ادا کیا جائے، تو اب اس کے روحانی کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی فوائد بھی شروع، بالکل ٹھیک ہے، کہ کثیر وقت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں ترویہ ہے،
ہم نے ایک روایت چھوڑ دیا سولہ، اس کا حسن وہی تھا کہ 4 رکعت پڑھی جاتی تھی، پھر بیٹھا جاتا تھا، پھر اس کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، جو کچھ تلاوت ہوا ہے، کو معاملات جن کا تعلق روحانیت سے، دیگر معاملات سے، دین کی رہنمائی سے ہوتا تھا، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگر بالکل وہ صورت شروع کی جائے جو اس کی حقیقت کی صورت ہے، کیا اچھی بات ہے، کتنے سماج کے فائدے اس میں پورے ہو جائیں گے۔ معاشرتی مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، لوگ جب کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے یہ انداز نہیں ہے ہمارے یہاں، نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ حالانکہ تراویح کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے بالکل ٹھیک کہ آپ نے 4 رکعت خدا کی طرف عبادت میں اس طرح گزارنے، پھر آپ نے بیٹھنا ہے، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کو سمجھنا، جو امام نے قرات امام کرے، کوئی پڑھا لکھا اور بندہ بھی کرے، کچھ شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان پر بحث انٹرپریٹ کرنا ہے، انٹرپریٹ ہو، کہ اس پر بحث ہو، کوئی دین کی تبلیغ ہو، کیا اچھی بات، اور پھر اس کا تعلق اگر کسی کے دکھ کے ساتھ ہو تو اس کا دکھ دور کیا جائے۔ یہ تو انداز ہی بڑا اچھا، ورنہ یہاں تو امام تو لوگ تو کہتے ہیں 6 دن کے اندر جو ہے وہ قرآن ختم کرواؤ، 10 دن میں ختم کرواؤ، دکانیں کھولنی ہیں۔ یہاں تو صحیح یہ مسئلہ ہے نا کہ یہاں عبادت کو عبادت نہیں کیا جاتا، عادت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ عبادت کا کنسپٹ تو یہ تھا کہ میں نے پہلے کہا کہ محبت اور اطاعت، محبت ہو تو پھر یہ باتیں بنتی ہیں کہ جتنا وقت یار کی یاد میں گزرے اتنا مزیدار ہے۔ اچھا، پھر اس کا معاشرتی اور معاشی فائدہ، مطلب لوگوں کا ملنا، اتحاد، یہی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب لوگ کثرت سے ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہاری محبت پیدا ہو۔ سلام کرنے سے اگر محبت پیدا ہوتی ہے تو جب آپ لوگ مل کے بیٹھو گے، دوسروں سے باتیں کرو گے، ان کے دکھ سنو گے، ان کے مسائل سنو گے، تو یہ معاشرہ، معیشت، سماج، ہر چیز پر اثر انداز ہوگا۔ اور جو اسلام بیسیکلی عبادت سے چیز پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ مالک کی طرف بھی رجوع کریں اور مخلوق کا بھی خیال کریں، بہت اچھی بات، وہ سارے کام نماز تراویح اگر کے اندر آپ کو مل جاتے اور پورے سٹیٹس کے ساتھ ادا کی جائے تو سارے کام، اور پھر ایک دوسرے کے حالات کا بھی ذرا ڈیٹیل میں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اسی صورت میں ہوگا جب اس کو اصل صورت میں پڑھو۔ بہت اچھی بات ہے۔ پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں نماز تہجد پہ بات ہوئی، نماز تراویح پہ بات ہوئی۔ اب ظاہر ہے یہ چونکہ نوافل کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ مطلب اٹیچڈ ہے، تو نوافل کی کثرت، اس کی اہمیت، اس کے ثمرات، لیکن ایک عبادت جسے آپ صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں خاص طور پہ اس کی آپ تلقین بھی فرمائیں، اس کا طریقہ بھی۔ جنید بھائی، جو نوافل کی کثرت کے فوائد ہیں، اگرچہ اس میں تفصیل ہے لیکن میں 3 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے وہ فرائض کا تارک نہیں ہو سکتا۔ کیا اچھی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوافل کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب اور محبت الہی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف ابھی خان صاحب نے پڑھی کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ جو مجھ سے مانگے میں بھی ضرور اسے عطا کرتا ہوں، وہ پناہ مانگے تو میں پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو تیسری نوافل کا جو فائدہ ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے اس کے فرض بھی محفوظ، واجبات محفوظ، اس کے مستحبات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نوافل کی کثرت کا انعام اور نتیجہ ہے۔ اب نوافل میں سے ہی ایک بڑی خاص نفل عبادت ہے صلاۃ التسبیح، اور یہ ایسی عبادت ہے، نفل عبادت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود یہ سکھائی، اس کی تعلیم دی اور تلقین بھی فرمائی۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں آپ کو ایک تحفہ دوں اور آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں، اور میں 10 ایسی خدمت آپ کی کروں، 10 باتیں، 10 انعام جس سے آپ کو ملے۔ تو پھر آپ نے صلاۃ التسبیح جو ہے اس کے 10 انعامات کو بیان کیا۔ وہ یہ کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کون سے؟ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا ظاہری اعلانیہ کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ صلاۃ التسبیح کے نتیجے میں یہ 10 جو انعام ہیں وہ اس کو ملتے ہیں۔ طریقہ بتائیے۔ جی، اب اس کا طریقہ یہ ہے
کہ یہ 4 رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے. اب 4 رکعت نماز کے اندر 300 مرتبہ تیسرا کلمے کا جو حصہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد وہ ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی دوسری سورت میں لائے گا، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا. پھر وہ رکوع میں جائے گا اور تسبیحات تاک تعداد میں پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا. رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہوگا، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا. پھر وہ سجدے میں جائے گا، 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا. سجدے سے تسبیحات پڑھنے کے بعد جی پھر یہ 10 مرتبہ کلمہ پڑھے گا، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا. اب جب دوسری رکعت میں اٹھ کر کھڑا ہوگا تو اب ثنا نہیں پڑھنی بلکہ پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا. اوکے، اب سیکوینس ہوئی رہے گی. جی بالکل. اب دوسری رکعت اسی طرح، تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے. تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے کہ وہ ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا. پھر وہی ترتیب، اب 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہوں گے، 4 رکعتوں میں 3 مرتبہ، اور جو دوسری رکعت ہے اس میں التحیات بھی پڑھے گا اور ساتھ درود شریف بھی پڑھے گا. تو یہ 4 رکعت جو ہیں صلاۃ و تسبیح اس کی. اپنے میٹھے سے انداز میں ایک مرتبہ ذرا تلقین کر دیں کہ روز صلاۃ و تسبیح کا. جنید بھائی آپ نے مجھ سے زیادہ میٹھے انداز سے اس کو بیان کیا تو میں آپ کی ہی پیروی کرتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اندر یہ تجربہ ہے، جب کوئی بندہ سحر میں جلدی اٹھے، نماز تراویح کے بعد کچھ دیر آرام کرے، نماز تہجد اور صلاۃ التسبیح کی عادت بنا لے تو رمضان کے صدقے سارا سال اس کی عادت بن جاتی ہے. میں ناظرین ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ تو ظاہر ہے ان سے بہتر تو گفتگو کون کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اپنا ہدف سیٹ کریں، اپنا گول اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، اور پھر تیر بہدف کہتے ہیں نا، صلاۃ التسبیح پڑھیں اور دیکھیں کہ کام کیسے تیر بہدف ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو بس انتہائی سحر کا وقت لاہور اور اس کے مضافات میں وہ چاہتا ہے، بس کچھ ہی وقت باقی ہے. آپ بھی ساری کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر لوٹتے ہیں. بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں الحمدللہ آج ہم نے اپنا دوسرا روزہ بھی اختیار کر لیا. اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروفیسر صاحب فائنل نوٹ پہ بہت مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے آج جو یہ ہم نے نماز تہجد، نماز تراویح کے حوالے سے بات چیت کی؟ جی، رات کی عبادت یقینی طور پر انسان کو دل کا سرور اور چہرے کا نور عطا کرتی ہے. اگر ہم اپنے چہرے کو پر نور بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادت الہیہ اور خصوصاً رات کی عبادت کی طرف متوجہ رہنا. سبحان اللہ. جی پیر صاحب. میں علامہ اقبال کی زبان میں کہوں گا کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. کیا بات ہے. کہ بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، یہ اتنی بڑی بات ہے. اللہ توفیق. جناب جی جنید بھائی، یہ ماہ رمضان شریف جو ہے، جس ایک ماہ جو ہے، یہ باقی سال کے 11 مہینوں کے لیے ایک پریکٹس اس میں ہم ضرور کریں. اور نماز تہجد، صلاۃ التسبیح کی جب ہم عادت بنا لیں گے ایک ماہ کے اندر، یقیناً باقی 11 ماہ کے اندر بھی ہم اس کا پھل اور اس کا انعام پائیں. بالکل. اور تراویح بھی جو ہے 6 روزہ 10 روزہ سے وائٹ کر کے ہمیں چاہیے کہ پورے رمضان جو ہے میں قرآن مجید کو سنیں. پورا قرآن. بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام، مجموعہ کلام کی طرف چلیں گے، یعنی خان صاحب کی طرف. لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ جب لوٹوں گا انشاءاللہ یعنی کلام کے بعد، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن میں آج انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون تھا، سب سے پہلے مقتول کون تھے، اور سب سے پہلے دفن کون کیے گئے، اور سب سے پہلا آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا کون تھا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی
خصوصی براہ راست نشریات میں قصص القرآن کے ساتھ. اور آج کا موضوع ناظرین انتہائی انٹرسٹنگ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون ہے، دنیا کے سب سے پہلے مقتول کون ہیں، سب سے پہلے کون دفن کیے گئے، اور سب سے پہلا آتش پرست کون تھا. یعنی آپ سمجھ گئے کہ آج حضرت حابیل علیہ السلام اور ان کے بھائی قابیل کا تذکرہ ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ قرآن مجید نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 صاحبزادوں کا نام تو ذکر نہیں کیا، صرف بنی آدم یعنی آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مخاطب کیا ہے. البتہ توریت میں ان کے نام بیان ہوتے ہیں اور یہی بیان ہوتے ہیں. ان کے واقعے کے متعلق ناظرین حافظ حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے. یعنی اس کا مضمون کچھ اس طرح کا ہے کہ دنیا انسانی میں اضافے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا ناظرین کہ ان کی اہلیہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے جڑوا پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے حمل سے جو پیدا ہونے والے بچے تھے یعنی ان کے ساتھ کر دیا جاتا تھا. اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا. قابیل عمر میں چونکہ بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل علیہ السلام کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیرہ سے. یعنی میں آپ کو یہاں پہ بتلاؤں ناظرین کہ جو قابیل تھا اس کی بہن کا نام تھا اقلیمہ اور جو حابیل علیہ السلام تھے ان کی بہن کا نام تھا لیوزا. تو اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی لیکن لیوزا جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھی، لہذا قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ ان کا نکاح ہو، یعنی حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہو. معاملہ ختم کرنے کے لیے ناظرین ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا. فیصلہ یہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا مستحق ہوگا. یعنی اس وقت طریقہ کہ قربانی پیش کر دی جائے. اب اللہ کی رضا بنیادی طور پر اس بات پر بیس کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ توریت میں بیان کیا گیا کہ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا ناظرین یہی الہامی دستور بھی تھا کہ نظر یعنی قربانی جس کسی چیز کی بھی پیش کی جائے گی ایک بلندی پر رکھ دی جائے گی، آسمان سے ایک آگ نمودار ہوگی. یعنی یہ طریقہ تھا اس وقت کہ آسمان سے باقاعدہ ایک آگ آئے گی اور آگ جس چیز کو بھی جلا دے گی سمجھ لیجئے کہ وہ جو نظر ہے وہ قبولیت کے منازل کو پہنچ گئی. اس قانون کے مطابق ناظرین جب یہ چونکہ ظاہر معاملہ طے پا گیا، آدم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا، تو حضرت حابیل علیہ السلام نے اپنے ریوڑ میں ایک بہترین دمبا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ناقص قسم کا جو غلہ تھا وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا. دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ ناظرین ظاہر اسی عمل سے ہو چکا تھا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر یعنی آسمان سے آگ آئی اور آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف قابیل کو نہ ملا بلکہ حضرت حابیل علیہ السلام کی حق میں طے ہو گیا. قابیل ناظرین اپنی اس توہین کو کسی طور سے برداشت نہ کر سکا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا حاسد بھی قابیل ہی تھا. یعنی پہلا قاتل وہ تھا اور اس نے جو ہے وہ اپنا حسد بھی کیا اور پھر آگے جا کے آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ آتش پرستی میں کیسا ہے. بہرحال ناظرین اب قصہ یہ ہوا کہ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے. یعنی وہ حسد میں، بغض میں، نفرت میں اور دشمنی میں اپنے بھائی کے لیے اس حد تک چلا گیا تھا. حضرت حابیل علیہ السلام نے بہت ہی تدبر کے ساتھ جواب دیا کہ میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی جو تیرے دل میں آئے وہ کر. رہا قربانی کا معاملہ سو اللہ کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ. قابیل پر ناظرین اس نصیحت کا الٹا اثر ہوا، یعنی اس بات کو اس نے بالکل منفی لیا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ ظاہر یہ پہلا قتل تھا تو اس کو اندازہ نہیں تھا کہ قتل کس طرح کیا جائے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ پہلا ٹارگٹ کلر بھی تھا.
اس کو اندازہ نہیں تھا کہ قتل کس طرح کیا جائے، تو اس نے اینٹیں جو ہیں وہ باقاعدہ سر پر ماری، حضرت حابیل علیہ السلام کی روایتوں میں آتا ہے، اور اس طرح سے ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ بہرحال حضرت حابیل علیہ السلام کی ناظرین شہادت کے بعد قابیل حیران تھا کہ اب ان کی ناش کا کیا کرے، یعنی یہ ظاہر ایک نیا معاملہ تھا، بالکل پہلا قتل ہو رہا ہے دنیا میں، اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی داستان نہیں تھی، کوئی ایسی کہانی نہیں تھی، کوئی ایسا قصہ نہیں تھا، یا کوئی ایسی مثال نہیں تھی، کیونکہ ناظرین ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں ظاہر کوئی حکم الہی بھی نہیں سنایا تھا۔ یکا یک قابیل نے دیکھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا، وہ انتظام کیا ذرا سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابیل کو دکھایا کہ ایک کوے نے زمین جو ہے اس کو کریدنا شروع کیا اور ایک گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبیہ ہوئی کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت میں نہیں رکھتا۔ ندامت سے اس نے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح ناظرین اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا۔ یعنی یہ پہلا اٹیمپٹ تھا دنیا میں، پہلا ٹارگٹ کلر اور پہلے مقتول حضرت حابیل علیہ السلام، جن کے جسد مبارک کو اس نے باقاعدہ اس انداز سے دفنایا کہ کوے کو اس نے دفناتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال ناظرین اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 32 تک میں کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائے جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک یعنی حضرت حابیل علیہ السلام کی قبول کر لی گئی اور دوسرے یعنی قابیل سے قبول نہ کی گئی۔ تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً انتقاماً کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس یعنی حضرت حابیل علیہ السلام نے جواباً کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے، اور اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور میرا گناہ قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی ہے سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ پھر اس یعنی قابیل کے نفس نے کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیماں ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا، یعنی یہاں پر قرآن نے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ تورات کا بھی ذکر کیا کہ لکھ دیا تھا جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ یعنی یہاں پر قرآن یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ناظرین آگے اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک راستہ کھولا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو ایک اور بات بتلاتا ہوں کہ حضرت حابیل علیہ السلام کے بارے میں، یعنی جو ان کا جو قتل ہوا ہے وہ کس جگہ پہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون ہے۔ جبل قاسیون جو ہے وہ بنیادی طور پر دمشق کے مشہور پہاڑ ہے جہاں کبار اولیاء کرام کے مزارات اور خاص طور پہ غار اصحاب کہف
اور مقام اربعین اور شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں، اور اس پہاڑ اور اس کے ارد گرد تقریباً کوئی کہا جاتا ہے کہ 3 ملین کے قریب یعنی 30 لاکھ افراد کے قریب آبادی ہے۔ اس پہاڑ پر ناظرین ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر نے ابن کثیر کے تذکرے میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حابیل علیہ السلام بھی تھے۔ ناظرین کرام، حضرت حابیل علیہ السلام نے اسی خواب کا تذکرہ ہے کہ حابیل علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہی میری مقتل گاہ ہے، اور آپ نے ان قول کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال ناظرین، بات ساری اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح طور پہ حضرت حابیل علیہ السلام کے بارے میں بتلایا، یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک ہمیں بتلا رہی ہے کہ انسان جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑتا، انسان جب بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑتا۔ قابیل کی اس پشیمانی اور شرمندگی کو ناظرین قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً یعنی اس قتل کے بعد 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا ہے، اور ایک عجیب کیفیت رہی ہے، یعنی جو قابیل تھا وہ انتہائی حسین تھا، لیکن اس کا چہرہ اس کے بعد سیاہ ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو اپنے پاس سے نکال دیا، یعنی اپنے دربار سے نکال دیا، تو پھر وہ کہا یہ جاتا ہے اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ عدن کی طرف چلا گیا، اور شیطان نے جا کے اس کو بتلایا چونکہ آگ نے قربانی قبول کی تھی حابیل کی، لہذا تو آگ سے دوستی کر۔ تو وہ پہلا آتش پرست تھا جس نے مندر بنایا، پہلا مندر بنانے والا ناظرین اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ قابیل تھا۔ پھر اس نے آتش پرستی شروع کر دی، اور ٹھیک 5 برس کے بعد حضرت شیز علیہ السلام کی پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام کے ہاں، جو اللہ کا عطیہ ہے، یعنی شیز کی معنی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم تحفہ اس کائنات کو عطا کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ قصص القرآن میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن شام آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے 4 بجے انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔